پی آئی اے کے لیے یورپ کی فضائیں ایک بار پھر کھل گئی۔ 4.5 سال بعد پی آئی اے کی پرواز پیرس کے لیے اڑان بھرنے کو تیار۔ بوئنگ 777 کچھ دیر بعد اسلام آباد سے 300 سے زائد مسافروں کو لے کر روانہ ہوگا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب، وزیر دفاع خواجہ آصف نے پرواز بحالی کا افتتاح کیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر خصوصی طور پر فرانس کی مشہور یادگار آرک ڈی ٹروف کا ماڈل بھی تیار۔ مسافروں کے لیے خصوصی کاؤنٹرز بھی قائم۔ پی آئی اے کا طیارہ رات 8 بجے پیرس کے چارلس ڈی گال ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق ابتدائی مرحلے میں جمعہ اور اتوار کو پیرس کے لیے ہفتہ وار 2 براہ راست پروازیں چلائی جائیں گی۔ پی ٹی آئی وزیر کے بیان نے پی آئی اے میں تباہی پھیر دی۔ یورپ میں پی آئی اے پروازوں کی بندش سے ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اس وقت پی آئی اے پر 800 ارب کا قرضہ ہے۔ جلد برطانیہ کے لیے بھی پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ پی آئی اے اور پاکستان کے لیے آج تاریخی دن ہے۔ پی ٹی آئی دور کے وزیر ہوا بازی کے بیان نے 450 ارب سے زائد کا نقصان کرا دیا۔ ذرائع کے مطابق یورپی روس کی پابندیوں سے 450 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ پی آئی اے کو 220 اور سول ایوی ایشن کو 250 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ فوجی عدالتوں میں فیصلہ کون لکھتا ہے؟ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے طریقہ کار پر مطمئن کریں۔ آئینی بینچ کی وزارت دفاع کے وکیل کو ہدایت۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، میری معلومات کے مطابق کیس کوئی اور سنتا ہے اور سزا جزا کا فیصلہ کمانڈنگ آفیسر کرتا ہے۔ جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں وہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا، کیا اس آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا، 9 مئی کی ایف آئی آرز میں ساری دفعات انسداد دہشت گردی ایکٹ کی لگی، ان دفعات پر فوجی ٹرائل کیسے ہوا؟ خواجہ حارث کے دلائل آج بھی مکمل نہ ہوئے، سماعت پیر تک ملتوی۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک۔ تحریک انصاف کا مطالبہ تحریری طور پر نہ دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی حکومت کے ساتھ تیسری نشست سے پہلے اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کرے گی۔ ایاز صادق سے ملاقات کے بعد مطالبات تحریری طور پر دیے جائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ملک سے باہر 13 جنوری کو وطن واپس آئیں گے۔ کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں کر رہے، نہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ آپ نے 3.5 مہینے سے بند کی ہوئی ہے، ایک جلسہ رکوانے کے لیے، اس کو ڈیلے کرانے کی آپ صبح 7 بجے چھٹی والے دن بھی جیل کھلوا دیتے ہیں۔ آج آپ ہمیں جیل مینول کی کہانیاں سنا رہے ہیں، اس دن آپ کو جیل مینول یاد نہیں تھا۔ وہ کون سے جیل مینول میں لکھا ہے کہ صبح 7 بجے آپ جیل کھلوا کے ملاقات کرا دیں؟ خان صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ آپ جو مطالبات ہیں وہ ان کو لکھ کے دے دیں تیسری نشست میں، اور مگر اس نشست میں بیٹھنے سے پہلے یہ ملاقات ضروری ہے۔ بانی کو گھر میں نظر بندی اور بیرون ملک بھجوانے کی آفر کی گئی۔ رہنما تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کا دعویٰ 365 نیوز کے مارننگ شو رائز اینڈ شائن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، کسی سے بیک ڈور رابطے نہیں، جلسہ رکوانے کے لیے چھٹی والے دن بھی صبح 7 بجے جیل کھول دی گئی تھی۔ قائد کو ملنے نہ ملنے کی بات انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ مذاکرات کی تیسری نشست سے پہلے بانی سے ملاقات ضروری ہے۔ چھبیس نومبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کے مزید 153 کارکنوں کی ضمانت کی درخواستیں منظور۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 5,5 ہزار کے مچلکوں پر رہائی کا حکم دیا۔ 24 کارکنوں کی ضمانتیں مسترد کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ باہمی دلچسپی کے امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا امدادی اشیاء کے قافلے پارا چنار پہنچنے پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر داخلہ نے کہا، بعض عناصر نے جان بوجھ کر کرم ایشو کو غلط رنگ دیا۔
कराची में कातिल टैंकर ने मज़ीद 2 अफराद की जान ले ली। शहीद मिल्लत मुल्क के करीब मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी, जना अस्पताल मुंतकिल। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कोरंगी, चुड़मा, चोगरेगी और काठोर में भी ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद की जान ले गई। यारा रुकनी जो है वो सीनियर प्रोफेसर और बोर्ड एग्जाम जो है असेसमेंट का भी उनका वसी तजर्बा है। उनकी एक कमेटी बनाई हुई है। जो बच्चे स्क्रूटनी का फॉर्म जमा कराते हैं, कम से नानसा भी हुई है, तो उसको वो जो है रीअसेस कर रहे हैं पेपर्स को। 21 दिन के जो है वो टाइम दिया हुआ है। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो रिजल्ट जमा कराएंगे। बच्चों को रिजल्ट बताया जाएगा। अगर उसके बावजूद अगर कोई बच्चा जो है वो गैर मुतमिन होता है तो हमने उसके लिए एक अपने दरवाजे खोल रखे हैं कि हम उनको कॉपी दिखाएंगे, बता सकेंगे बेटा आपने ये चीज़ें नहीं लिखी, इसके जवाब ये होता है। तो इस तरह से जो हम मुतमिन कर सकते हैं। जिन बच्चों को एतराज़ है उन्हें इम्तिहानी कॉपी दिखाने को तैयार है। बच्चों के घर जाकर कॉपी तो नहीं दिखा सकते। कायम मकाम चेयरमैन कराची इंटर बोर्ड शरफ अली शाह की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम राइस एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा जिन बच्चों को एतराज़ है उनकी 1023 दरख्वास्तें आ चुकी। हमारे भी खदशात हैं, इसीलिए कमेटी बनाई। स्क्रूटनी कमेटी जिन उम्मीदवारों का कहेगी उनको कॉपी दिखाई जाएगी। कहीं पर कोई कमी पेशी है तो दूर हो जाएगी। मुल्क में गजब की ठंड, लह सरतरीन मकाम पारा -13 डिग्री को छू गया। अस्तोल -12, गुबिस -11, स्कर्दू -10 और कालाम में -8 डिग्री रिकॉर्ड। हुंजा -7, बगरोट, गिलगित में -6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर में भी इंतहा की सर्दी। रावलाकोट में पारा -3, श्रीनगर में 4 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, लाहौर 7, कराची में 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज को कई मकामात से बंद रखा गया। लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर।